اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ماحول کا مطالعہ کی کتاب میں سے سبق نمبر 1 پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے، حیوانات کا دور حیات۔ اب حیوانات کسے کہتے ہیں؟ حیوانات میں بلی، کتا، گھوڑا، بکری، چوزا، مرغی، یہ سب جتنے جانور ہیں ان کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے۔ آپ نے حیوانات کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ اب دور حیات یعنی ان کی زندگی کا دور، کس طرح دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح ہم انسانوں میں ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹھنا سیکھتے ہیں، رینگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا انسانوں کا دور حیات ہے، یعنی زندگی کس طرح دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ اب جانوروں میں بھی یہ ہے، تو سب سے پہلا ٹاپک ہمارے اس میں بتایا گیا ہے کہ کتے اور اس کے پلے، یعنی جو کتے کے بچے ہوتے ہیں ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک جیسا پن، کہ وہ دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں یا نہیں۔ یقیناً کتے اور اس کے بچے دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف ان میں قد کا، ہائٹ کا فرق ہوتا ہے، لیکن ہو بہو چہرہ، پیر، جسم ایک طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا تتلی کے انڈے سے جو اس کے لاروے باہر آتے ہیں، جو تتلی کے انڈے سے جو بچے باہر نکلتے ہیں انہیں لاروے کہتے ہیں، کیا وہ تتلی کی طرح ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں آگے تفصیل میں بتایا گیا ہے، لیکن مختصر میں نہیں ہوتے، ان کا دور حیات مختلف ہوتا ہے۔ ہماری کتاب میں آگے بتایا گیا ہے کہ جو بلی کے بچے ہوتے ہیں وہ بلی کی طرح دکھتے ہیں، مرغی کے جو بچے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں جنہیں ہم چوزے کہتے ہیں وہ مرغی کی طرح دکھتے ہیں۔ اسی طرح گائے، بھینس، ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ انہی کی طرح دکھتے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی حیوانات ہوتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بچے دیتے ہیں، جیسے کوا، مکڑی، گرگٹ، یہ حیوانات جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں اور پھر ان کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں۔ بلی، گائے، بکری، یہ بچے دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہے انڈوں سے چوزوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ چونٹی، تتلی، مچھلیاں، مینڈک، سانپ، یہ وہ حیوانات یعنی جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں میں سے بچے باہر نکلتے ہیں۔ وہ ہمیں ان کے انڈے بھی آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور جو چوزے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اس لیے ہم اس سے آسانی سے واقف ہوتے ہیں۔ مرغی کو آپ نے انڈے دیتے ہوئے دیکھے ہوں گے، مرغی انڈے دیتی ہے اور پھر اس کے انڈوں پہ مرغی کہیں دن تک بیٹھتی ہے، اسے کہتے ہیں انڈے سینا۔ یہ ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، سینا، انڈے سینا۔ انڈوں کو حرارت دینے کے لیے یعنی گرم کرنے کے لیے مرغی انڈوں کے اوپر کافی دیر تک، کہیں دن تک بیٹھتی ہے، اسے کہتا ہے انڈے سینا کہلاتا ہے وہ عمل۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے انڈوں سے چوزے باہر نکلتے ہیں اور چوزوں کو باہر نکلنے کے لیے جب مرغی بیٹھتی ہے، حرارت دیتی ہے، تو چوزوں کو نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ عمل کہلاتا ہے مرغی کا انڈوں کو سینا۔ اور جب وہ انڈے مکمل سے کے ہو جاتے، جب مرغی کا انڈوں کے اوپر بیٹھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو جو انڈوں کا کھول ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے انڈے دھیرے دھیرے باہر نکلتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مرغی کے چوزوں کا دور حیات، کس طرح وہ انڈے دیتی ہے، ان کو سیتی ہے اور پھر اس سے چوزے باہر نکلتے ہیں۔ اب ہماری ہی کتاب میں اگلے 2 صفحوں میں بتایا گیا ہے تتلی کا دور حیات کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔